اس وقت پورے ملک میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ ملک کا بکھرا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل سندھ پولیس کا جو رد عمل آیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور نادیدہ قوتوں کی بالادستی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت جن کے مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں وہ ضمانتوں پر رہا ہے، دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف پھیرتے ہیں۔ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید نیب کو برداشت کیا جا سکے۔ اگر ایک نئے ترمیم کے ساتھ سپیک اتھارٹی کو نیب اور تمام احتساب اداروں سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کو کسی کا بھی احتساب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم پر ہم ایک مشترکہ موقف لینے کی طرف جائیں گے، لیکن آمرانہ قوت کو، غیر آئینی حکومت کو اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹوڑی پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والے کراچی کے ہوٹل میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ وفاق نے یہ سمجھ لیا کہ اوچھے ہتھ کنڈے اور ظالمانہ اقدامات بلکہ شرمناک اقدامات سے حزب اختلاف کی جماعتیں مغلوب ہو جائیں گی، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ساری زندگی مارشل لاؤں سے لڑنے کے عادی ہیں۔ اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے پورے ملک میں اشتعال بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگرچہ سندھ حکومت نے انکوائری کے عمل کو قبول کیا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جن کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے انکوائری بھی وہی کریں گے، اور پھر اس انکوائری رپورٹ کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ہماری نظر اس پہلو پر بھی ہے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے
کہ شاہدرہ لاہور کے تھانے میں جس نے رپورٹ درج کرائی ہے اس کا مدعی بھی اشتہاری ملزم ہے، اور کراچی میں جو مقدمہ درج کرایا گیا اس کا مدعی بھی ایک اشتہاری ملزم ہے اور پی ٹی آئی کا کارکن ہے۔ پی ٹی آئی کا رکن بن جائے تو پھر وہ اشتہاری ملزم ہو تب بھی تھانوں میں جا کر وہ ایف آئی آر کٹوائے ہمارے خلاف۔ اس کا نام انصاف ہے؟ یہ نہ تحریک ہے نہ انصاف۔ تو اس حوالے سے پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے جمہوری حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکمرانوں کی نااہلی کے نتیجے میں، نالائقی کے نتیجے میں جو ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے اور اس معیشت سے ملک کا ہر شخص متاثر ہوا ہے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ چیخ رہا ہے، لیکن حکمران ہیں کہ جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں اور انہیں عام آدمی کے کرب کا اور اس کے اضطراب کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ملک کو اس بحران سے اگر بچانا ہے، معاشی بحران سے بچانا ہے، اگر اس کی بقا چاہیے ہمیں اس ریاست کی، تو پھر ہمیں میدان میں نکل کر قربانی دینی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہمارا ایک بھرپور اور استقامت کے ساتھ ایک موقف ہے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ 25 اکتوبر کو انشاءاللہ کوئٹہ کا جلسہ عام ہے اور اس کے بعد بھی جلسوں کا سلسلہ، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر وہ ریاست کے دشمن ہیں تو آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ یہ عدالتیں صرف سیاستدانوں کے لیے ہیں کہ ان کو روز پکڑ کر ان کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کی تذلیل وہاں پر کی جائے۔ اگر واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو ریاست کے دشمن ہیں، ریاست کے خلاف ان کے پاس دلائل موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، تو لائق کھلے عدالت میں پیش کریں اس کو۔ اگر وہ واقعی ایسا مجرم ہے، والدین کو تو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجرم تھا، اس لیے پھانسی چڑھ گیا ہے۔ لیکن اس طرح روز روز ان کے گھر میں موت ہے، روز روز کے ان کے گھر میں ماتم ہے، اور 2 دہائیاں گزر گئی ہے اس زمانے سے ماتم ہے وہاں پر۔ پیپلز پارٹی سندھ میں جیت چکی ہے، پھر کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ آپ تو ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ایک فرد کی بات کر رہے ہیں، میں پوری پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ گروپ ہے اسمبلی کا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ لہذا انڈیویجولز کے مسئلے پہ نہیں ہے ایسی بات۔ میرے کینڈیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں، جو ہارا ہے وہ بھی میدان میں ہے، تو مجموعی طور پر انتخابات کی بات ہے۔ دیکھیے اگر 60% اور 40% کا فرق ہو، یا 70% اور 30% کا فرق ہو، تو یہ فرق اگر اس میں اتنی کم و بیشی ہو کہ جو قوم کا مجموعی فیصلہ ہے وہ متاثر نہ ہو، تو پوری دنیا میں اس طرح کی کم و بیشی انتخابات میں قبول کر لی جاتی ہے کہ حق کی حکمرانی سلب نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر میری پارٹی کے پاس 200 سیٹیں ہیں اور 200 کے بجائے ہمارے پاس 90 سیٹیں آ جائیں اور ہم کہیں کہ 10 پہ دھاندلی ہوئی ہے، چونکہ میری اکثریت نہیں جا رہی اس سے، میرا حق حکمرانی جو آئین مجھے حق دیتا ہے وہ نہیں جا رہا، تو اس طرح پوری دنیا میں کسی قدر یہ چیزیں برداشت ہوتی ہیں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس 30% ووٹ نہیں ہے اس کو 70% ووٹ دے دیا، اور جس کے پاس 70% ووٹ کا حق ہے ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر پارٹیاں جو جیتی ہوئی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کو دھاندلی کہہ رہے ہیں اور میدان عمل میں ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ انڈیویجول کا نہیں ہے، اور نہیں اب 2 سال ہو گئے ہیں ہم میدان عمل میں ہیں، اور پہلے دن سے ہی ہمارا ایک موقف سامنے آیا ہے۔ 2 سال کے بعد آپ پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی سمجھ جو آنی چاہیے۔
حضرت ہم نے تو ہمیشہ میڈیا کے حق میں آواز بلند کی ہے. جہاں سیاست ہے وہاں میڈیا ہے، جہاں سیاست ہے وہاں صحافت ہے، جہاں بادشاہتیں ہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہیں وہاں صحافت بھی نہیں ہوتی. کنٹرول صحافت ہوتی ہے، آزاد صحافت نہیں ہوا کرتی. تو ایسی حکومت کہ جس میں جمہوریت ہو، جس کو احساس ہو کہ یہ ملک جو ہے وہ سب کا ہے، تو اس میں ہم احساس رکھتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب کیوں جیل میں، ہمارے بڑے نامور لوگ ان کو کیوں چینل سے نکالا گیا، ان کی خدمات جو ہیں ان کو کیوں پھینک دیا گیا، اور وہ اب اپنے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے چینل بنا رہے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے گلا گھونٹا ہے میڈیا کا. لہذا میڈیا کی آزادی اور ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ایک کوالٹی کے ساتھ ہمیں میڈیا کی آزادی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ میڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دیکھیے وہ آج پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے، یہ باتیں بہت پرانی ہیں. مقامی زبانوں کو ترجیح دی جائے تعلیم کے سلسلے میں، یہ کون سی پارٹی ہے کہ جس کا یہ موقف نہ ہو؟ اور اردو ہے ہماری قومی زبان، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں کوئی انکار نہیں. اس سے مجھے جس طرح اردو آتی ہے اور میں اردو بولتا ہوں، چاہیے کہ میرے بچوں کو پشتو بھی اسی طرح آئے نا. اب عجیب بات ہے کہ میں پشتون ہوں، میرے بچوں کی پشتو بہت کمزور ہے اور وہ اردو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں. آپ سندھ کے لوگ ہیں، آپ کے بچوں کو شاید سندھی زبان لکھنی نہ آئے لیکن آپ کو اردو آتی ہے. تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ علاقائی زبانوں میں بچوں کو تعلیم کا ایک رجحان بڑھایا جائے. تو اس حوالے سے یہ بات تو ہم صرف اردو کے بارے میں نہیں کہی گئی، حالانکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ رابطے کی زبان ہے. میرے خیال میں آپ سندھی لوگ میرے صوبے میں جائیں گے تو آپ کو پشتو نہیں آئے گی، تو آپ اردو میں بات کریں گے. تو میرے پٹھان کو بھی سندھی نہیں آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ اردو میں بات کرے گا. تو اس طرح اردو ایک رابطے کی زبان ہے جس سے نہ ہمیں کوئی دشمنی ہے اور نہ اس سے کوئی مفر ہے. اب آپ افغانستان جائیں، افغانستان کے پشتوں میں فارسی زبان زیادہ ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں پشتوں کے اندر اردو زبان زیادہ ملی ہوئی ہے. پنجابی کے الفاظ آپ کو اس میں ملتے ہیں. تو جہاں جو لوگ جو قومیں اکٹھی رہتی ہیں ان کے الفاظ ایک دوسرے کی زبان میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں. تو اردو مسئلہ نہیں ہے، اردو میں تو ہم بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو علاقائی زبانوں میں بھی آنا چاہیے. مجھے خود زرداری صاحب بتا رہے تھے کہ میں وہاں لندن میں جب پڑھ کر واپس آیا تو مجھے نہ اردو آتی تھی اور نہ سندھی آتی تھی. بات بھی سیکھی ہم نے. دیکھیے وہ اپنے کرپشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ سی پیک کا چیئرمین جو ہے اس کو تو وہ بچانا چاہتے ہیں اور اس کو تو مستثنی رکھنا چاہتے ہیں. جو ان کے خلاف الزامات ہیں، فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ ہے، BRT کا مسئلہ ہے، بلین ٹریز کا مسئلہ ہے، مالم جبے کا مسئلہ ہے، جی کتنے ان کے خلاف اس وقت میدان ایک بھی پیش نہیں ہو رہے، ان کے کیس چل ہی نہیں رہے ان کی. جی تو کسی کو اس طرح چور کہنا کہ آپ 2001 سے مشرف نے جب ایک حکومت بنائی تو میرے خیال میں اسی وقت سے جو احتساب سیاستدانوں کا شروع ہوا ہے اور آج تک احتساب ہی ہو رہا ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نیک نیتی پر مبنی احتساب نہیں ہے، صرف سیاستدانوں کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے اس حد تک جایا جاتا ہے. جاوید صاحب ایک منٹ پلیز، جاوید ایک منٹ جی پلیز، وہاں سے شاہین شاہ صاحب کئی دفعہ ہو گیا سوال. بھائی جان ایک بات ذہن میں رکھیں، میری شرافت اجازت نہیں دیتی ورنہ میں آپ کچھ اور جواب دیتا اس کے. بات بنیادی یہ ہے کہ NRO وہ چاہ رہا ہے اس وقت، ہم ان کو NRO نہیں دے رہے. نہیں دیکھیے یہ بیٹا یہ صحافت کی دنیا میں ایک سوال وہ فرسودہ بھی ہو جائے نا تو آپ لوگوں نے دوبارہ کرنا ہے. میری بات تو سن لینا. دیکھو بھائی بات یہ ہے، وہ ایونٹ JUI کا تھا اور تمام پارٹیاں انہوں نے سندھ میں استقبال کیا، پنجاب میں استقبال کیا اور وہاں سٹیج پر سب ہمارے ساتھ موجود رہے. ایونٹ JUI کا تھا جی.
آج جو ایونٹ ہے وہ تمام پارٹیوں کا مشترکہ ہے، لہٰذا اس قسم کے کہ پہلے وہ آپ کو چھوڑ گئے، سب اسٹیٹ پر تھے ہمارے ساتھ 14 دن، اگر ہم وہاں اسٹیٹ پر تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سی پیک کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک اقتصادی طور پر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے ہمارے لیے، اس کے فوری فوائد بھی ہیں اور دور رس اس کے مفادات بھی ہیں پاکستان کے لیے۔ خارجہ پالیسی آپ کی تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوں اور دوسری دنیا کے مفادات آپ اپنے ساتھ وابستہ کریں۔ اگر آپ اقتصادی لحاظ سے کمزور ہیں اور آپ بیرونی دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کرنے میں ناکام ہیں تو پھر آپ ناکام ہی ناکام ہیں۔ یہ جو ہمارے سی پیک منصوبہ تھا، اس پر تو تمام پارٹیوں کا اتفاق تھا، یہ تو آل پارٹیز کانفرنس میں اس پہ اتفاق رائے پایا گیا تھا، لیکن یہ حکومت آئی اور اس حکومت نے اپنی ترجیحات تبدیل کر دی اور پالیسی یہ دے دی کہ میگا پروجیکٹ کے پاکستان کے عوام متحمل نہیں ہیں، لہٰذا مائکرو لیول پر آ جائیں اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ متعارف کرانے کے بعد کے بجائے آئیں ہم کی کٹے، مرغی، انڈے وغیرہ کی بات کریں اور اس لیول پر معیشت کو لے آئیں۔ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں منتخب ہی نہیں ہے۔ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ بھی منتخب نہیں ہیں۔ جو باہر سے لائے گئے ہیں اور مشیر بنائے گئے ہیں اور کچن کیبنٹ کے ممبر بنائے گئے ہیں، وہ بھی منتخب نہیں ہیں۔ تو جو غیر منتخب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منتخب لوگ، دونوں کی کیٹیگری ایک ہے کہ وہ عوامی نمائندے نہیں تصور کیے جا رہے ہیں۔